اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 سے لے کر 121 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم نہیں ہے یا جو نادان ہے، جو سمجھ نہیں رکھتے، لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یعنی بے وقوف لوگ، نادان لوگ، مشرکین عرب کی طرف اشارہ ہے، یا جو بھی ایسے ڈیمانڈز کر رہے ہوں، یہود میں سے، نصارہ میں سے، جو بھی کر رہے ہوں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی ہے تو ہماری طرف کیوں نہیں آ جاتی؟ کوئی فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتا؟ آؤ تاتینا آیا، اور کوئی نشانی ہماری طرف کیوں نہیں آتی؟ یعنی آپ کی طرف یہ جو سارا وحی کا سلسلہ ہے، قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ ہماری طرف آ جائے، ذرا ہم بھی تو اس کو دیکھ لیں نا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ان کا پہلا مطالبہ نہیں ہے کہ یہ ایسی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ سے پہلے انبیاء کو بھی ہے، وہ ایسی ہی چیزوں کا فیس کرنی پڑی ہیں، ان کو بھی ایسی جو ہے نا قومیں ملی ہیں، وہ بھی ایسی ہی ڈیمانڈز کرتی تھی کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سورہ بقرہ میں ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ساتھی گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر فاخذتکم الصاعقۃ، ان کو ایک بجلی نے اچک لیا۔ تو پھر یعنی یہ جو تھا نا، یہ ذہنیت جو ہوتی ہے، یہ جو دماغ ہے، یہ ایک ابھی کا نہیں ہے، یہ بہت عرصے کا ہے، ہمیشہ سے یہ ایسا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، اصل میں ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ یہ جو آیا نا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ جو ان سے پہلے گزرے تھے اور جو آپ کے دور میں ہیں یا جو اب بھی آپ کے بعد میں آئیں گے، جو بھی قرآن پر ایسے اعتراضات اٹھائیں گے، اصل میں ان کے دل ایک سے ہیں، ان کی ذہنیت ایک سی ہیں۔ تو جن کے دل ایک سے ہوتے ہیں، ان کا عمل ایک سا ہوتا ہے، ان کا قول ایک سا ہوتا ہے، ان کا فعل ایک سا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، دو لوگوں کو، ایک سپوز پشاور میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک قسم کا گناہ وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے کو تو بندہ کہے کہ ان کا آپس میں تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن اصل میں کیا ہے، ان کا دل ایک ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا عمل ایک ہو گیا۔ تو جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، اسی طرح نیک انسان جو ہوں گے، اگر آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بھی جانتے، لیکن ان کا دل اگر اچھا ہے، دل صاف ہے، تو ان کا عمل اچھا ہوگا، عمل میں ان کے جو ہے اخلاص نظر آئے گا۔ تو یہ جو دل ہوتا ہے نا انسان کے اندر، یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ سارا جو ہے نا، اس کے اندر شر کا بھی یہی ذمہ دار ہے اور خیر کا بھی یہی ذمہ دار ہے۔ تو دل کی صفائی بڑی ضروری ہے، اس کو پاک رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگا کریں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی جو ہے نا وہ بخشش طلب کیا کریں، کیونکہ استغفار جو ہے وہ دلوں کے جو اوپر زنگ چڑھتا ہے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور استغفار جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو دلوں کی گندگی اور دلوں کا جو وہ ہے نا میل، اس کو دور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں اندر صاف ہوگا نا تو کوئی ہدایت اندر نہیں جا سکتی۔ اور ہمیشہ جو ہے نا انسان کو نیکی کی طرف لے کے جانے والا اور گناہ کی طرف لے کے جانے والا یہی باڈی پارٹ ہے، یہی جو آپ کا آرگن ہے نا، یہی آپ کو ہر جو چیز ہے نا اس کی طرف لے کے جائے گا، اور سارا جو مین رول ہوگا وہ اس کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ ہمارے دل کو کجی سے بچا، ٹیڑھ سے بچا۔ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عمل ٹیڑھا ہوتا ہے، پہلے دل ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے اور کجی سے بچا لے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں، میں تو نشانی بتا چکا ہوں، تم لوگ کو نشانی نظر نہیں آ رہی؟
نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نشانی ہے، یہ قرآن نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے ان مشرکین کے اندر ہی 40 سال، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت، یہ ساری چیزوں سے یہ لوگ واقف تھے کہ کس طرح یہ انسان اٹھائے اور ایک دم سے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی اس نے ایسی باتیں نہیں کی تھی۔ تو کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ اسی طرح یہ قرآن، یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت نشانی ہے، اس کی ایک ایک لفظ میں نشانی ہے اگر انسان سمجھے تو۔ یہ تو وہ معجزہ ہے جو تا قیامت چلے گا۔ تو کیا انہیں یہ معجزہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا انہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں؟ اصل میں پتہ بات وہ ہے کہ نا، ایک ہوتا نا وہ جو کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، اب جو مکر مار کے سویا ہوا ہے، جس کا اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اسے کون جگا سکتا ہے؟ اسے کون سی نشانی دکھائی جائے؟ اسے کون سا معجزہ دکھایا جائے؟ اصل میں ان کو اگر معجزہ دکھا بھی دیا جاتا نا، یہ تب بھی ایمان نہیں لانے والے تھے، کیونکہ ایمان تو انہوں نے لانا نہیں تھا، اور معجزہ دیکھے یہ لوگ کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں جب دل انسان کا ہوتا ہے نا گمراہی سے بھر جائے، تو پھر اسے کوئی چیز جو ہے نا وہ راہ راست پہ نہیں لا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ سے بچا لے، ہمارے دلوں کو کج روی سے بچا لے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے۔ اور یہ جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے نا، قد بین الآیات لقوم یوقنون، دیکھیں اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ اس میں نشانی تو موجود ہے مگر یقین رکھنے والوں کے لیے۔ یقین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے سپوز اگر رات کو، جیسے ہمیں حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سورہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو صبح تک اس کی حفاظت ہوگی شیاطین سے، جنات سے۔ اب ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن اگر ہمارا یقین نہیں ہے تو وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اگر ہم یقین سے پڑھیں گے، پورا اس پہ ٹرسٹ رکھیں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا کہ میں رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوں گی تو ایک فرشتہ میری حفاظت کرے گا اور شیاطین اور جنات سے میری حفاظت ہوگی، تو وہ واقعی مجھے فائدہ دے گی۔ یعنی یقین کے ساتھ آپ کسی چیز کو لیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ قرآن کو بھی یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا عمل بدلے گا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں نا کہ قرآن آپ کے اوپر کتنا اثر کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، آپ کا کتنا ایمان ہے۔ جس کا جتنا ایمان ہے اس پر قرآن کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو بے یقینی کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھا کریں، قرآن کے اوپر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ ہاں اس میں جو ایک ایک لفظ ہے، جو ایک ایک آیت ہے وہ برحق ہے، اس میں میرے مسائل کا حل موجود ہے، میری ہر پریشانی کا، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دین سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی ہو، دنیا و آخرت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کلام کے اندر میرے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس بات پہ یقین رکھیں۔ یہ بے یقینی کی کیفیت ہمارے مسلمانوں میں آئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے نا ہر طرف سے ہم جو ہے نا ذلیل ہو چکے ہیں۔ تو یقین کو بڑھانے کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دوں، ایک نسخہ ہے، اپنی نماز کو بہتر کریں، اپنی نماز کو بہتر کریں، کیونکہ نماز سے جو ہے نا وہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھنے سے آپ کا یقین بڑھے گا اللہ کی ذات پر۔ اور ساتھ میں صدقہ کیا کریں۔ تو 2 ایلیمنٹس آپ نے پکڑنی ہے اپنے یقین بڑھانے کے لیے۔ سب سے پہلا کیا؟ نماز کو بہتر کرنا ہے، اپنی نماز کو امپروو کریں، بہتر سے بہتر کریں، اس کو خشوع اور خضوع مزید لائیں اور اچھا کریں جتنا آپ اس کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ سکون کے ساتھ پڑھیں، لمبی قرات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اپنی ذات کا یقین دیں گے، اور جس کو یقین مل گیا اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، بہت بڑی نعمت اس شخص کو مل گئی۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے ہرگز سوال نہ کیا جائے گا جہنم والوں کے متعلق۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے متعلق ہم آپ سے سوال نہیں کیے جائیں گے۔ اچھا، اس میں جو آیا ہے نا بشیرًا ونذیرًا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب خوشخبری کس کے لیے؟ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کریں گے، جو نیکی کے کام کریں گے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اور نذیرہ یعنی ڈرانے والا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بشارت دینے والی ہے اور ڈر سنانے والی ہے۔
اور جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے نا کہ وہ نشانی مانگ رہے تھے، تو اگلی آیت فوراً یہی آ گئی ہے کہ نشانی تو موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، یعنی کہ جو دونوں چیزیں بتا رہی ہے، نیکی والوں کو خوشخبری دے رہی ہے اور برائی کرنے والوں کو جو ہے وہ ڈرا رہی ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا نشانی چاہیے تم لوگوں کو؟ کیا تمہاری عقل جو ہے وہ صاف گھاس کھانے کھئی ہوئی ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک شخص ہے جو تمہارے اندر ہے، جو واعظ اور نصیحت کر رہا ہے، جو حق اور باطل کو الگ کر رہا ہے، سیاہ اور سفید کا فرق بتا رہا ہے؟ کیا تم لوگ کو اس چیز پہ بھی نظر نہیں آ رہا؟ اچھا، یہ جو ہے نا، اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ جو شخص نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہو تو وہ مومن ہے۔ تو جب کبھی آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو نا کہ مطلب کس اس سٹیج میں ہے، ایمان کی کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، تو یہ اپنے اندر دیکھا کریں کہ آیا میں نے کوئی نیکی کا جب بھی کام کیا ہے تو اس نے کیا میرے دل کو اطمینان دیا ہے، اور اسی طرح جب میں نے کوئی برائی کا کام کیا ہے تو کیا اس نے میرے دل کے اوپر یا میرے ضمیر کو کوئی کچوکا لگایا ہے۔ یہ ہم جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ دل کے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں بتایا جا رہا ہے نا کہ جو اچھے عمل کریں گے ان کو خوشخبری ہے، اور جو برے عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب کی وعید سنائی جائے گی۔ اور اسی طرح جو آگے آیت کا میں آ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ آپ سے جو جہنم والے ہیں، یعنی کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ یہود اور مشرکین عرب یہ سب جو ہے مان لیں، کیونکہ آپ رقیق القلب تھے نا، آپ کے دل میں نرمی تھی، ہمدردی تھی ان سب کے لیے، تو آپ ان کے لیے دل میں وہ نرم گوشہ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ سب ایمان پر لے آئیں۔ تو وہ بات وہی ہے کہ ایمان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جس کا دل اندر سے وہ ہو چکا ہو، سیاہ ہو چکا ہو، اس کو کیسے ایمان ملے گا؟ تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ آپ سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا، آپ ان پر پریشان نہ ہو، جیسے کہ سورہ کاف میں ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی کہ آپ خود کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے۔ یعنی آپ اتنا پریشان ہوتے تھے، اتنا آپ زچ میں آ جاتے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ کیا آپ ان کے پیچھے خود کو ہلاک کریں گے؟ اور اسی طرح سورہ غاشیہ میں ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تو نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کا کام نہیں ہے، بس آپ انہیں پہنچا دیں، جس نے عمل کرنا ہے وہ کرے گا، جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا، آگے ہم خود دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس آیت سے ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک پوائنٹ رکھوں گی کہ دیکھیں کہ آیت ہے نا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بشیر و نذیر، دیکھیں بشارت کا ورڈ پہلے آیا ہے اور نذیر یعنی ڈرانے کا جو وہ آیا ہے نا وہ بعد میں آیا ہے۔ تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ دین کی بھی کسی کو دعوت دیں نا تو اس کو نا آسانی کا معاملہ رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو اگلے کو نا موٹیویٹ کرنا ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں نا وہ مطلب اس وجہ سے بھی دین سے دور بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز میں آپ ہمیں ڈرا رہے ہو، ہر چیز میں آپ ہمیں یہ کہتے ہیں۔ تو کسی کو اگر دین کی طرف بھی بلائیں نا، آپ نے آسانی کی طرف پہلے بلانا ہے، مشکل چیزوں کی طرف آپ نے پہلے نہیں بلانا، اور اسی طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے دین کی طرف، ان کو دین کی طرف لانا ہے، اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے، اللہ کی ذات کا تعلق دینا ہے۔ لیکن اگر اس میں ایک اور چیز میں ضرور ایڈ کر دوں کہ صرف امید ہی نہیں دلانی، ڈرانا بھی ہے، یعنی کہ اگلا ورڈ ڈرانا آیا ہے، ڈرانا بھی ہے اور بشارت بھی ہے، یعنی کہ دونوں ایلیمنٹس ہوں۔ تو سٹارٹ جو ہے وہ بے شک آپ بشارت سے لے لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ڈر سنا دیں۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ رستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی یہود اور نصارہ کی، یا جو بھی گمراہ کن فرقے ہوں، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ کہا کہ ان کو جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ اگر آپ نے بھی یہود اور نصارہ کی ملت کی پیروی کی یا کسی دین کے کسی حکم پر کوئی کمپرومائز کیا تو آپ کے لیے بھی کوئی مددگار اور جو ہے وہ بچانے والا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہم پیچھے امتی کی زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنی دین کے اندر بدعات اور اتنی گمراہ کن جو چیزیں ہیں وہ ایجاد کر لی ہیں۔ اچھا، اس پر میں آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ کلیئر کرتی ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور یہ رشتے میں آپ کے ماموں تھے. کہتے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، دین پر جب آئے، تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی تھی. بھوک ہڑتال اس بنا پر کی تھی کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، تم دین سے کیوں ہٹے ہو، تم نے محمد عربی کا جو دین ہے وہ کیوں قبول کیا. اور 3 دن انہوں نے ایسے بھوک ہڑتال کر دی. اب سب لوگوں میں نا جو اس جگہ میں جتنے لوگ تھے ان سب میں جو تھی وہ بات پھیل گئی کہ کیا تمہارا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ والدین سے ایسا سلوک کرو. تو دیکھیں اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی والدہ اس طرح بھوک ہڑتال کر رہی ہیں کہ انسان کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے. اب ایسا ہی پریشر ہمیں بھی بسا اوقات اپنے فیملی کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے ریلیٹیوز کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد قریبی فرینڈ سرکل کہیں سے بھی ہمیں دیکھنا پڑ سکتا ہے کہ دیکھو اتنا کیا دین پر آپ چل رہے ہو، اتنا کیوں دین پہ عمل کر رہے ہو. تھوڑا بہت تو دنیا داری بھی ہونی چاہیے نا، تھوڑا بہت تو کمپرومائز کر جاؤ. تو دیکھیں یہ چیز ہے، یہاں پہ اس آیت میں کہا گیا ہے نا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ کبھی تم سے راضی نہ ہوں گے یہود اور عیسائی جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چل پڑو. یعنی کہ تم اپنا طریقہ چھوڑ کے ان کے طریقے پر جب تک نہیں چلو گے تم سے راضی نہیں ہوں گے. یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم سے بھی بس اوقات لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات مان لیں. تو یہ طاغوت ہوتا ہے. لائک گھر میں اگر آپ تھوڑا زیادہ دین کے اوپر پریکٹس کرنے لگ جائیں، یا آپ سب کے ساتھ آپ کو ایکسپیرینس کرنا پڑا ہوگا یہ چیز، تو آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نا، دنیا بھی تو ہے نا، آپ دین پہ اگر عمل کر رہے ہو تو دنیا داری بھی تو ہے، تھوڑا بہت دنیا کو بھی تو دیکھیں نا. تو دیکھیں آگے آیت میں یہ بات کلیئر کٹ آ گئی ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ان سے کہو کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. تو یہی جواب ہم سب کے اس کا بھی ہے کہ دیکھیں راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے. اب جو ادھر ادھر سے ہمیں کہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ طاغوت ہیں، اور طاغوت وہ ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ میری بات مانو اللہ کی بات کو چھوڑ کر. اور طاغوت کا جو ہے نا وہ انکار بہت ضروری ہے. جب تک ہم طاغوت کا انکار نہیں کرتے تو وہ ہم شرک کی حالت میں ہوتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے. اور اسی طرح مشکات میں ایک حدیث ہے 3664 نمبر پر کہ مسلمان شخص پر ہر پسند اور ناپسند میں سماع و طاعت لازم ہے. یعنی کہ ہر چیز پر اس کو سننا ہے اور اس کو عمل کرنا ہے، بشرطے کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، یعنی گناہ کا حکم نہ اس کو دے دیا جائے. جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سنے اور نہ ہی اطاعت کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جب بھی کوئی حکم دیا جائے تو اس نے اس کو نہیں سننا. اس کے علاوہ ہر حکم جو ہے جو دین کے متعلق ہے یا جو اس کو دیا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے حاکم اس کو دے رہے ہیں، اس کا گھر کا حاکم سپوز اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے پیرنٹس ہے، کوئی بھی جو اس کے اوپر ہے اس کو کہہ رہے ہیں ان کی بے شک بات مانے اگر وہ دین کے اندر ہے، اللہ کے دین کے انڈر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ دین کے احکامات سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے اس بات کو نہیں لیا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت آئی ہے، اس میں جو آیا ہے نا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کا حق ادا کرتے ہیں. اچھا یہاں پر میں آپ کو قرآن مجید کے جو 5 حق ہیں ہم مسلمانوں پر، وہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا ان کو ڈسکس کرنا چاہوں گی. اور یہ انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ جو قرآن مجید کے 5 حق ہیں علماء بیان کرتے ہیں، یہ ہم سب کے علم میں ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے عمل میں بھی لے کر آئے کہ ہم قرآن کو اس کے 5 حقوق کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کریں اور قرآن کا حق ادا کر سکیں صحیح معنوں میں. تو آئیے سب سے پہلے اس کا جو سب سے پہلا قرآن پاک کا حق ہے وہ ہے قرآن پر ایمان لانا.
سورہ یونس میں آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور اس کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہے، یعنی دلوں کے روگ کا علاج ہے اس قرآن میں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب ہر کوئی اپنے آپ کو یہاں پہ خود چیک کرے کہ کیا میرا اس کتاب کے اوپر یہ ایمان ہے کہ یہ کتاب مجھے ہدایت دے گی اور یہ میرے لیے رحمت کا سبب ہے، اور کیا میرا ایمان ہے اس بات پہ، کیا میرا یقین ہے کہ کیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، کیا واقعی ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہمارا اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی فیلڈ کو آپ اٹھا لیں، آپ سائنس کو اٹھا لیں، آپ سماجی ایشوز اٹھا لیں، آپ سیاست اٹھا لیں، ہر قسم کا مسئلہ یہ قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ کیا میرا یقین ہے، کیا مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو آپ یہ امیجن کیا کریں کہ آپ اللہ جل شانہ کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز ہو، کوئی بہت قریبی فرینڈ ہو، وہ آپ کو کوئی لیٹر بھیجے تو آپ اس کو کتنا سنبھال کے رکھو گے نا، کہ میری فلاں سہیلی نے مجھے بھیجا ہے، تو اس کو آپ کتنا سنبھال کے رکھتے ہو اور بار بار اس کو یاد کرتے ہو اور پھر اس کو دیکھے پڑھتے ہو۔ تو قرآن کو پڑھتے وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ برحق ہے، اس میں ایک ایک بات جو آئی ہے وہ شک و شبے سے پاک ہے۔ اب بڑھتے ہیں قرآن کے دوسرے حق کی طرف، وہ ہے اس کو پڑھنا، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، تو خوب ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا، اس کا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں ہی نہ، تو یہ بھی پھر قرآن کا کیا ہے، آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اب اس میں آپ کو صحابہ کا جو ہے وہ طرز عمل بتاتی ہوں۔ صحابہ کرام جو تھے وہ ہفتے کے اندر جو تھے نا 7 ڈیز کے اندر اندر قرآن مجید کو مکمل کر لیتے تھے، اسی لیے تو 7 منزلیں آئی ہیں، ایک ایک دن میں ایک ایک منزل۔ یہ جو پاروں کی تقسیم آئی ہے تو پھر بعد میں آئی تھی نا، کہ ایک دن میں 1 سپارہ پڑھا جائے اور پھر وہ جا کے پورے ایک ماہ کے اندر جو ہے وہ 30 سپارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں۔ تو صحابہ جو تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ ایک ایک دن میں ایک ایک منزل پڑھتے تھے۔ اسپیشلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور جو صحابہ کے اندر جو جس طرح حفظ کرتے تھے، ان کا حفظ کا یہ مطلب تھا کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو عمل میں بھی لانا ہے، اس کا متن بھی سیو کرنا ہے، تب اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے۔ یہ آج کل کے ہمارے جیسے حافظ نہیں کہ بس پڑھے جا رہے ہیں، پتہ ہے ہی کچھ نہیں، اندر لکھا ہوا کیا ہے، زبانی یاد کر لیا، اندر کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا رہا ہے قرآن میں۔ تو یہ ہے کہ قرآن کو اچھے سے پڑھنا، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ، اچھی آواز میں، لہن کے ساتھ پڑھنا، جو اس کا ڈیوائن میوزک ہے اس کو بھی سمجھنا۔ اس کے بعد اگلا اس کا قرآن کا تیسرا حق جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، وہ ہے اس کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، تو کیا کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی کہ قرآن آسان ہے اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے۔ دیکھیں ہم دنیاوی تعلیم تو بہت لیتے ہیں، گریجویشن کسی نے لی ہے کہ کوئی ایم اے کر رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی سائنسدان بن رہا ہے، لیکن عربی زبان سیکھنے کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ قرآن کی عربی جب آتی ہے تو اس پہ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پڑھ لیا نا، کافی ہے، اتنا پڑھ لیا تو ٹھیک ہے۔ میں کہتی ہوں پڑھے لکھے لوگوں کو اتنی عربی ضرور آنی چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھ سکے، وہ قرآن کو خود سمجھ کے پڑھ سکیں کہ اس میں کیا ہے۔ چلے ایک تو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ان کا تو معاملہ اور ہے کہ جو نہیں پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے باقی تعلیم حاصل کی ہے، انگریزی ایسی حاصل کی ہے، انگریزی ایسی بولتے ہیں کہ انگریزوں کو سکھا دیں، تو کیا وہ عربی نہیں سیکھ سکتے؟ خود ہماری اپنی جو اردو زبان ہے اس میں کوئی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ عربی کا کوئی ورڈ نہ آ جائے اس میں، اتنی زیادہ مشابہت ہے اردو کے ساتھ۔ بات وہ ہے نا کہ ہم پریورٹائز نہیں کر رہے، قرآن کو وقت نہیں دیتے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں، اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی ان پڑھ شخص اگر قرآن پڑھ رہا ہے نا، اور قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ساتھ میں اپنی انگلی پھیر رہا ہے اور رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ قرآن میرے اندر ڈال، اس کو مجھے سکھا، حسرت ہے اس کے دل میں، تو اس کو اپنے قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنا وقت تو دے رہا ہے نا قرآن کو۔ مگر اس کے برعکس کوئی پڑھا لکھا شخص
جس نے دنیاوی تعلیم بہت زیادہ لی ہوئی ہے، مگر قرآن کو ایسے ہی پڑھے جا رہا ہے. وہ قرآن مطلب اس نے قرآن کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا، فوکس نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کے پاس صلاحیت تھی، اس کے پاس اتنا ذہن تھا کہ وہ قرآن کی عربی سیکھے. تو میں کہتی ہوں اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. بے شک پڑھنے کا ثواب ہے، مگر اس نے جتنا قرآن کو جس طرح پریورٹائز کرنا تھا، اپنی زندگی میں ترجیح دینی تھی، اس نے ترجیح ہی نہیں دی. اس نے باقی چیزوں کو اپنے اوپر کیا ہے، اس نے قرآن کو وقت ہی نہیں دیا. تو میں آپ سب سے کہوں گی قرآن کی اتنی عربی ہم سب کو آنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ قرآن کی جو عربی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ آئے. دیکھیں آپ خود امیجن کریں، آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو کسی کے تھرو سننے میں مل رہی ہے. آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کو کسی کی ٹرانسلیشن پڑھنی پڑتی ہے، کسی کا ترجمہ لینا پڑتا ہے، آپ کو کسی کے تھرو آپ کو بات پتہ چل رہی ہے نا. کیا انسان کے اندر یہ خواہش نہیں آتی کہ اس رب کی بات میں خود پڑھوں، وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا حکم دیا ہے میرے لیے. اور قرآن پڑھتے وقت یہ انسان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جیسے یہ میرے اوپر ہے، اس کی ہر آیت مجھ سے بات کر رہی ہے، مجھ سے کلام کر رہی ہے، یہ مجھ سے ایڈریس ہے، یہ مجھے مخاطب کر رہا ہے قرآن. اور یہ تب ہوگا جب ہم قرآن کی عربی کو سمجھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اس کو وقت دیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں پریورٹائز کریں گے. ورنہ تو جو ہم نے بنایا ہوا ہے بس اتنی دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو، یا صرف تجوید پہ غور کر فوکس کر لیں. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ صرف اور صرف تجوید کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے کہ تجوید سے اچھے سے پڑھ لو. بے شک قرآن کے اندر جو مرضی لکھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. بس ہمیں ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ہمیں بس اس پر ہم نے اکتفا کر لیا. تو کیا یہ انصاف ہوگا اس کتاب کے ساتھ جو تا قیامت معجزہ دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے پر 8 سال لگائے. اب بندہ سوچے کہ سورہ بقرہ 2.5 سپارہ ہے نا، تو اس پر آپ نے 8 سال لگائے ہیں. حتیٰ کہ اپنی زبان آپ کی عربی تھی، شان نزول اور یہ ساری چیزیں تو آپ ان کے لیے تو آپ کو کام کرنا ہی نہیں پڑا، کیونکہ یہ سب چیزیں تو آپ کے سامنے ہو رہی تھیں، پھر بھی 8 سال لگے. یعنی غور کیا ہے نا، سمجھا ہے اس کے اوپر، اس کے اوپر اپنا وقت لگایا ہے، اس چیز کو امپورٹنس دی ہے. تو یہ تھا صحابہ کا طرز عمل. ہم تو صرف اس کے اوپر جو وہ سطحی چیزوں کے اندر جاتے ہیں اور اس کے اوپر بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہو گیا، بس اتنے پر ہی ہمارا اکتفا ہے. میں اس پر دیکھیں آپ لوگوں سے یہ چیز میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں قرآن کو وقت دیں. قرآن کے اندر بہت سے ایسے حقائق ہیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو خزانوں سے بھری ہوئی ہے. اس ضمن میں کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی. جب یہ چیزیں میرے علم میں آئی ہیں تو میں بہت حیران ہوئی ہوں. تو میں چاہتی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا ان چیزوں کو شیئر کروں. سورہ حدید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے. ہم نے لوہے کو اتارا مطلب نازل کیا، نازل کرنا، برسانا. اچھا جی، جدید سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوہا ہے، یہ جو آئرن ہے، یہ جو ہے نا، یہ زمین سے پیدا نہیں ہوا. یہ اصل میں جب لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو سٹارز کا ایکسپلوژن ہوا، اس سے جو میٹیورائٹس جو تھے وہ زمین پر آئے، ان سے یہ جو لوہا ہے نا، یہ زمین کے اوپر آیا ہے. یعنی کہ زمین کی اپنی پیداوار نہیں ہے، یہ اوپر سے کسی اور پلانٹ کی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ قرآن جو ہے یہ بات بتا رہا ہے اور اب سائنسدانوں کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اگر مسلمان اس چیز پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو جو چیز گورے کو پتہ چل رہی ہے وہ مسلمانوں کو نہیں پتہ چل جائے گی. اسی طرح سورہ الگ کی آیت ہے، ناسیات کاذبات خاطیہ، ہر ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے. اب سائنس یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے دماغ کے اگلا جو اس کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ چیز قرآن میں کب بتا دی گئی ہے؟ یہ سورہ الگ کی آیت ہے. اور اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس پر کہ درست کر دیں اس کی انگلیوں کے پور. یہ جو فورینسک سائنس ہے یہ ریلائی ساری اس پہ کری ہے جو ہمارے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. اور دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے مختلف ہے. اور قرآن کی بات بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے انگلیوں کے پور تک درست بنا دیں گے. یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی اور سائنسدانوں کو اب یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ساری ریسرچز ہوتی ہیں. مختلف چوریاں وغیرہ ہو جائے تو اس میں چوروں کو پکڑا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کے نشان سے جو ہوتا ہے وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں.
تو یہ چیزیں قرآن نے بتائی ہیں، مسلمان کیوں نہیں اس پر غور و فکر کر رہے؟ یہ سب چیزیں قرآن کی آیات میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح میں آپ کے ساتھ سورہ نمل میں جو چونٹی نے کہا تھا اپنی دوسری چونٹیوں سے کہ فوراً اندر زمین میں گھس جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر آئے اور وہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ تم لوگوں کو جو ہے وہ تمہارے اوپر سے گزر جائیں۔ تو اس پر جو تھے یہ جو قرآن پر اعتراض اٹھاتے تو وہ جو تھے وہ اس چیز کا بڑا ٹھٹھا لگاتے ہیں کہ جھوٹیاں باتیں کرتی ہیں، یہ قرآن ہے کہ فیری ٹیل ہے، یہ کیا باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اب جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ کیڑے مکوڑوں میں سب سے زیادہ جو ہوشیار ہے وہ چیونٹی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چونٹیاں آپس میں، اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کہ چونٹیاں چلتے چلتے آپس میں ایک دوسرے کے پاس تھوڑی سی دیر رکتی ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے منہ سے ایک فلوئڈ نکلتا ہے جس کو وہ دوسری چونٹی کے منہ پر جو ہے نا وہ چپکاتی ہیں، اور وہ اگلی جو چونٹی ہے وہ اس کو ڈیکوڈ کر لیتی ہے میسج کو۔ تو ان کا اتنا زبردست نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے، اور یہ چیز قرآن نے بتائی ہے۔ جو پہلے لوگوں کے لیے ٹھٹھا بنا ہوا تھا نا بات کہ چونٹیاں بھی باتیں کرتی ہیں، اب ان کی سائنس نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہاں بھائی چونٹیاں واقعی کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لوہا ہے نا، لوہے کے لیے ورڈ آیا ہے حدید، اور سورہ حدید کا نمبر ہے قرآن میں 57۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے، 57 نمبر ہے اس کا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی چابی۔ تو سورہ فاتحہ کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں کیونکہ چابی سے تو کمرہ کھلتا ہے، اس کو سائڈ پہ کریں تو پیچھے سورہ حدید کا کیا نمبر پھر بنتا ہے؟ 56۔ پیریوڈک ٹیبل کے اندر کیمسٹری، یہ جو کیمسٹ ہے نا ذرا ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی سن لیں، کیمسٹری کے اندر جو پیریوڈک ٹیبل ہے اس میں لوہے کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے آئرن، Fe جو اس کا سمبل ہے، اس کا ایٹامک میس لکھا ہوا ہے 56۔ اب یہ آپ خود دیکھ لیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو سورت کا نمبر ہے وہی ایٹامک میس ہے۔ تو کیمسٹری، میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ کسی بھی فیلڈ کو اٹھا لیں گے نا، کسی بھی فیلڈ کو اٹھا لیں گے نا تو وہ قطرہ ثابت ہوگی اس قرآن کے آگے، جیسے سمندر ہے اور اس کے آگے قطرہ پڑا ہوا ہے۔ ہر چیز جو ہے نا وہ قرآن سے نکل رہی ہے، مگر ہم اس قرآن کے اوپر غور نہیں کر رہے، ہم مسلمان اس قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، سورہ روم میں جو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دی کہ ان قریب جو ہوگا وہ رومی غالب آ جائیں گے۔ فارسی جو تھے وہ ان کو ہمیشہ شکست دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ روم میں بھی یہ پیشن گوئی دی کہ اب رومی غالب آئیں گے، اور وہ ہو گیا۔ تو یہ قرآن جو ہے ایسی چیزوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ کون ہے جو ان چیزوں کو ڈھونڈے، ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرے؟ اسی طرح ایمبرولوجی کی فیلڈ میں پروفیسر کیتھ مور نے 1960 سے پہلے کے انسان کو نہیں پتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، انسانی جنین کیسے بنتا ہے۔ 1960 سے پہلے کے انسان کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھیں، اور قرآن 1400 سال قبل پورا کا پورا ایمبرولوجی کی فیلڈ ایکسپلین کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں قرآن کے اگلے حق کی طرف، وہ ہے قرآن پر عمل کرنا۔ یہ چوتھا ہے، قرآن پر عمل، یعنی قرآن کو ماننا۔ اب ہم کیا ہے، ہمارا ہوتا ہے کہ قرآن کے بعض احکامات کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا۔ تو ان کے لیے تو سورہ بقرہ میں بڑی سخت وہ بتا دی گئی، یا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ یہ کریں گے ان کی تو دنیا بھی ذلیل ہے، اور آخرت میں تو شدید ترین عذاب ہے۔ سخت ڈپریشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، ان کی زندگی ڈپریشن کا گڑھ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو قرآن پر عمل ہمیں کرنا ہے پورا کا پورا، جزوی نہیں۔ قرآن کو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے قرآن۔ تابعین کی ایک جماعت تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو امہات المومنین سے سوال کرتی ہیں کہ ہمیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق بتائیں کہ آپ کی سیرت کیسی تھی، کیونکہ تابعین نے تو آپ کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھا ہوا تھا نا۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا سننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں الستم تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی اتنا عمل آپ کا قرآن پر۔ تو قرآن کو جو ہے وہ ہمارے عمل میں ہونا چاہیے، صرف پڑھنے کی حد تک، سمجھنے کی حد تک نہیں۔ جو اس کو پڑھا ہے، جو اس کو سمجھا ہے، اس کو پھر عمل میں لائیں، امپلیمنٹ کریں، ہماری پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں قرآن ہو۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے انسان کے حق میں حجت دے گا یا پھر انسان کے خلاف حجت دے گا۔ جس نے قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا، اور جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا ہوگا قرآن اس کے لیے سفارشی بن جائے گا قیامت کے روز۔ دنیا میں بھی قرآن اس کو بہت ساری مشکلات سے نکالے گا، کیونکہ آپ جب سیدھے راستے پہ چلتے ہو تو دنیا بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی آسان کر دیتے ہیں نا، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، وہ تو ڈن ہے، دنیا بھی آپ کے لیے آسان ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بخاری کی روایت سناتی ہوں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کی مثال اس میٹھے لیمو کی سی ہے جس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور مزہ بھی بہت اچھا ہے، اور جو شخص قرآن نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی مثال کھجور کی سی ہے جس کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن لذت عمدہ ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر لذت میں کڑوا ہے، ذائقے میں کڑوا ہے، اور وہ منافق جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ اندرائن جیسا ہے جس کی نہ تو خوشبو ہے اور نہ ہی لذت ہے۔ قرآن کو اس طرح اپنے اوپر لیں کہ جیسے یہ میرے اوپر آیا ہے، اس کی واحد مخاطب میں ہوں، یہ نہیں کہ یہ 1400 سال قبل یہود و نصارہ کے جو قصے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک ایک آیت جو ہے وہ میرے لیے ہے، مجھے پیغام دے رہی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 6227، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسے لے لیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، خوش ہو جاؤ، یقیناً یہ قرآن ایک ذریعہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگے۔ یعنی جو شخص قرآن کا عامل ہوگا وہ کبھی نہ تو گمراہ ہوگا نہ ہلاک ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو قرآن کو ہم نے اپنے عمل میں لانا ہے، یہ اس کا چوتھا حق ہے۔ اب بڑھتے ہیں قرآن کے آخری حق کی طرف، اور وہ ہے اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو پھیلانا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بلغوا انی ولو آیا، میرے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کو ایک آیت بھی اگر قرآن پاک کی پتہ ہے تو آپ اگلوں تک پہنچائیں۔ اتنی سی اگر آپ کو کچھ بھی دین کے بارے میں آپ کو بات پتا ہو تو اس کو اپنے تک نہ رکھیں، خزانے کا سانپ نہ بن کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اس کو اپنے تک رکھنا ہے، اس کو فوراً پہنچائیں، دین کا حق ادا کریں، قرآن کا حق ادا کریں، اس سے پہلے کہ قرآن ہمارے خلاف حجت دے، وہ وقت آئے ہم پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دین کی تعلیمات تھی ہمیں دے دی، اب ہماری ذمہ داری، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد تک اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچائے، چائنا میں، یورپ میں، فرانس میں، اٹلی میں، امریکہ میں، جہاں جہاں جو لوگ ہیں، یہ ان سب لوگوں تک جو پیغام پہنچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امت کے ذمہ اب یہ کام دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو نافذ بھی کرنا ہے، قرآن کا نفاذ بھی ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے مطابق آپ کے سارے احکامات ہو، آپ کی شریعت ہو، آپ کا سماجی سارا معاشرہ ہو، گھروں میں آپ پڑھ رہے ہو اور باقی سارا جو ہے وہ طاغوت پھیلا ہوا ہو، یہ تو پھر قرآن کے ساتھ انصاف نہ ہوا نا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ وومنز مارچ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، اور اسی طرح حکومتی جو فیصلے ہیں وہ کہاں قرآن کے مطابق ہیں؟ قرآن تو پیچھے رکھا ہوا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین چل رہے ہیں نا، تو قرآن یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے نافذ بھی کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں، یعنی کہ کسی کے نزدیک خوبصورتی والے ہیں، کسی کے نزدیک مال والے ہیں، کسی کے نزدیک شہرت والے ہیں، کسی کے نزدیک کچھ ہے، اللہ اور اس کے رسول بتا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے، وہ بہترین ہے بلکہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو بس اب اپنی کیٹیگری ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہمیں کون سی کیٹیگری میں فال کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں جانا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ پسند ہیں، یا یہی چلنا ہے جس پہ ہم پہلے سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور اس کو سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا نظام ہو، قرآن اللہ کا دین ہر طرف نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دکھائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے، ہم سے وہ کام لے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.